الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیا تھا پیما کہ اچانک اس قافلہ کا پانی ختم ہو گیا۔ اس قافلہ میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان اور مرد عورتیں سبھی تھے۔ پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا اور دور تک پانی کا نشان تک نہ تھا اور پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہ رہا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رقص کرنے لگی، مگر ان پر یہ خاص کرم ہوا کہ ناگہانی مغیث ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بحر عام، یعنی اچانک دو جہاں کے فریاد رس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ حضور کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی اور سب حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹنی پر سوار حبشی جا رہا ہے۔ اس حبشی کو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے لیا اور اپنا دست یعنی ہاتھ اس مشکیزہ پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلے نے اس ایک مشکیزہ سے جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کیا اور پھر سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ جو برتن خالی ہو گئے تھے نا، برتن بھی بھر لیے، سب کے سب سیراب ہو گئے پی کر، اور سب برتن بھی پر آب ہو گئے، یعنی پانی سے بھر لیے۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی بڑا حیران ہوا اور حضور کے دست انور چومنے لگا، یعنی حضور کا ہاتھ مبارک چومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس کے منہ پر پھیرا تو شد سفید زنگی زادائے حبش حجو بدروز روشن شد شبش، اس حبشی کا سیاہ رنگ کافر ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس حبشی غلام کے چہرے پر رکھا تو اس حبشی کا سیاہ رنگ کافر ہو گیا اور وہ سفید پر نور ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی منور کر لیا اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ تھا، یعنی کالا رنگ تھا، تمہارا غلام تو کالا رنگ تھا۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس منبع نور ذات بابرکات سے مل کر اور اس پر ایمان لا کر آیا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ سبق: ہمارے حضور بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے دو جہاں کے فریاد رس ہیں اور مصیبت کے وقت مدد فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص یوں کہیں کہ حضور کسی کی مدد نہیں فرما سکتے
اور کسی کی فریاد نہیں سنتے تو کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ بس اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی کا عالم تھا اور لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ وعظ فرما رہے تھے، ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگی، دعا فرمائیے بارش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، ابر کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر مدنی سرکار کے ہاتھ مبارک اٹھتے ہی کہ پہاڑوں کی مانند ابر چھا گئے اور چھاتے ہی مینا برسنے لگا۔ حضور منبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ مینا شروع ہو گیا، یعنی بارش برسنا شروع ہوا۔ اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگی اور حضور کی ریش انور سے پانی کے قطرے گرتے ہم نے دیکھے۔ پھر یہ مینا بند نہیں ہوا بلکہ ہفتہ کو بھی برستا رہا، یعنی کہ ایک ہفتہ تک پانی برستا رہا۔ پھر اگلے دن بھی اور پھر اس سے اگلے دن بھی، حتیٰ کہ لگاتار اگلے جمعہ تک برستا ہی رہا۔ اور حضور جب دوسرے جمعہ کا وعظ فرمانے اٹھے تو وہی اعرابی جس نے پہلے جمعہ میں بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی، اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب تو مال غرق ہونے لگا، بارش کی وجہ سے ہمارے مال ڈوبنے لگے، مکان گرنے لگے، اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ یہ بارش بند بھی ہو۔ چنانچہ حضور نے پھر اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ حضور کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف حضور کی انگلی گئی اس طرف سے بادل چھٹتا گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا، یعنی مدینہ کے اوپر آسمان صاف ہو گیا اور اس کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی، اب اس سے یہ سبق ملا کہ صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے اور ان کا یقین تھا کہ ہر مشکل یہی حل ہوتی ہیں اور واقعی وہی حل ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح آج بھی ہم حضور ہی کے محتاج ہیں اور بغیر حضور کے وسیلہ کے ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں پا سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بادلوں پر بھی جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، بالخصوص ابو جہل نے، ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا، لو یہ ابھی کر کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا، مگر بے ایمان مانا بھی نہیں اور حضور کو جادوگر ہی کہتا رہا۔ سبق: ہمارے حضور کی حکومت چاند پر بھی جاری ہے اور باوجود اتنے بڑے اختیار کے بے ایمان افراد حضور کے اختیار و تصرف کو پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں مزید معلومات کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما۔
ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمارے دلوں میں نماز کی محبت عطا فرما۔ اے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں تھوڑے رزق پر راضی رہنے، اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تھوڑی سی رزق میں مولا خوب برکتیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔